اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حدیث نمبر 8. اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور لہ. دیکھو، جب کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو. اسے کیا کرو؟ اس سے مصافحہ کرو. سمجھتے ہیں نا مصافحہ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں مصافحہ؟ ہاتھ ملاتے ہیں نا آپس میں. مصافحہ کرو. پھر اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے استغفار کرے، کیونکہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. حاجی سے جب ملاقات کرو کیونکہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. تو ملاقات کب کرو؟ حدیث کے مطابق جب ہمارے یہاں تک حاجی گھر میں پہنچ گیا تو چلو جی دوسرے تیسرے دن چلو جب حاجی آیا ہے تو چلو ملاقات کریں. جبکہ حدیث میں آیا کہ اس کو گھر مت پہنچنے دو، گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس سے ملاقات کرو، اس کو سلام کرو، اسے مصافحہ کرو اور خود کے لیے استغفار کراؤ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کے لیے توبہ کراؤ تاکہ خود کے گناہ معاف ہوں، کیونکہ وہ اس کے گناہ معاف ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی برکت سے اپنے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. نمبر 9. الا لا يحج بعد هذا العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان. یاد رکھو اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ بدن شخص بیت اللہ کا طواف کر سکے گا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. کافر کوئی بھی حج نہیں کر سکتا. دوسرا برہنہ، آپ نے برہنہ سمجھتے ہیں نا؟ ننگا بالکل، سمجھائی؟ جس کو جسم پر کپڑے بالکل بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں برہنہ آدمی. سمجھائی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو برہنہ آدمی یعنی بالکل ننگا آدمی جو ہے وہ حج نہیں کر سکے. اب آپ کے دماغ میں سوال تو پیدا ہوا ہوگا، بھائی ننگا آدمی کون کرتا تھا حج؟ ہوا ہوگا نا بھائی ننگا آدمی کون حج کرتا تھا؟ تو ننگا آدمی یہ جو مشرک تھے، یہ جب اسلام کو غلبہ نہیں ہوا تھا، جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، بیت اللہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے مطلب ان کا یہی تھا پیشہ، یہ کافروں کے ہاتھ میں تھا جب، تو یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے یہ بھی، اور یہ بھی اس کو ثواب سمجھتے تھے کہ اس کا طواف کرنا ثواب کی چیز ہے. لیکن کیا بولتے تھے کہ ننگا ہو کر کرو. کیا کرو؟ بالکل جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں لگاتے تھے اور ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. بتاؤ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی مذہب ہے؟ اور یہ کس لیے کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کپڑے ہمیں لگے ہوتے ہیں تو ہم ویسے انہی کپڑوں کے ساتھ میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو لہٰذا گناہ کی نوست ان کپڑوں کو لگی ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو اتارو پھینک دو، تو یہ پاک چیز ہے، تو چلو ادھر طواف کر لیتے ہیں. عورت ہوں مرد ہوں سب ایسے طواف کرتے تھے مطلب. تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی اگر کپڑے تمہارے جسم پر لگے ہوں تو کپڑے لگا کر کے تم گناہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے گناہ کا اثر کپڑوں پہ پڑ رہا تو ان کو نکال رہے ہو اس لیے تاکہ گناہ کا اثر گھر میں ہی رہ جائے یا جہاں کپڑے رکھے ہوئے رہے. تو پھر جس جسم کے ساتھ گناہ کیا تو وہ تو ساتھ میں ہی ہے. ہاتھ کے ساتھ گناہ کیا ہاتھ ساتھ میں ہی ہے، پاؤں کے ساتھ گناہ کیا پاؤں ساتھ میں ہے، زبان سے کیا زبان ساتھ میں، کسی اور چیز سے گناہ کیا تو وہ ساتھ میں ہی سب کچھ. تو اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کپڑوں کے ساتھ نوست تو پھر جس جسم کے ساتھ کیا تو وہ تو اس کے ساتھ نوست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے نوست اس کے ساتھ ہوگی. تو یہ بیوقوفانہ بات تھی. تو یہ ایسے حج کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ مشرک تو حج ہی نہیں کریں گے، جو کافر ہیں وہ حج نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہ سمجھے، کیونکہ مسلمان بہت سارے تھے نا، مشرک سے پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو کہ بھائی کہیں پہلے مذہب کی یاد میں یا اسی علم میں کہ ہاں جی ہم بھی ننگا ہو کر طواف کریں، تو یہ طواف سے منع کر دیا گیا. نمبر 10. ان الطواف حول البیت مثل الصلاۃ. بیت اللہ کا طواف کرنا نماز پڑھنے کی طرح ہے. جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے، کھڑے میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، اتحیات میں بھی ہیں ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی بیت اللہ کا طواف جیسے نماز میں کنٹینیو ثواب ملتا رہتا ہے، نماز کی طرح ثواب ملتا ہے حج بیت اللہ کا یہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت. نمبر 11. نزل الحجر الاسود من الجنہ. حجر اسود جنت سے نازل ہوا. حجر اسود کہاں سے نازل ہوا ہے؟ وہ جو پتھر ہے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں رکھا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود. حجر کہتے ہیں پتھر کو، تو اسودن کہتے ہیں آپ نے پڑھا اس میں بلیک کو، کالے کلر کو. سمجھ آ رہی بات؟ یہی تھا نا اسودن کالے کو کہتے ہیں نا، بیضاء سفید کو.
بیضن سفید تو اس کی جمع بیضن، تو اسود یہ کہتے ہیں بلیک کو۔ اب بات سمجھ لو کہ حجر اسود یہ ہے کہاں سے نازل ہوا ہے؟ جنت سے نازل ہوا ہے۔ ابھی آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کا ایک کونے کے اوپر حجر اسود رکھا ہوا ہے، حاجی جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں، دیکھا ہے؟ تو باہر سے اس کے وہ جو لگا ہوا نا وہ وائٹ سلور کلر کا، تو وہ اصل میں چاندی کا ہے، وہ جو گاگر لگی ہوئی ہے نا اس کو باہر سے کڑا لگا ہوا، اس کی جو پیکنگ ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ چاندی کی۔ بیچ میں آپ نے دیکھا کیسے کلر کا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں بلیک کلر کا ایک ہوتا ہے نا، پتھر نما ایک ہوتا ہے، اصل میں وہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ جو دکھتا ہے جس کو حاجی چومتے ہیں اس کو بوسہ کرتے ہیں، اصل میں وہ حجر اسود نہیں ہے۔ حجر اسود اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، آپ کو بھی اللہ لے جائے، مجھے بھی لے جائے، سب کو، تو وہاں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہ ہے وہ ایک شیشے کی طرح ایک چیز ہے، وہ شیشے جیسا لگا ہوا ہے، اس شیشے کے اندر ہے وہ اصل پتھر رکھا ہوا۔ کہاں رکھا ہوا؟ اس کے اندر ہیں، تو وہ ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ ٹوٹ گیا تھا، وہ ویسے جیسے پہلے تھا ویسا نہیں رہا ہے، وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے جو ٹکڑے ہیں میرے ذہن میں نہیں، ابھی وہ میں کل پتہ کر کے تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے ٹکڑے تھے وہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں ابھی اس کے جو ہیں تو وہ کتنے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، تو وہ ابھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے باہر سے شیشہ ہے، اور اس کے باہر سے وہ کیا کہتے ہیں وہ چاندی کا وہ لگایا ہوا ہے، باہر سے کور اس کو چڑھایا ہوا ہے۔ تو اصل میں جو ہم چومیں گے اس کو جا کر کے تو وہ حجر اسود کو نہیں چوم سکتے ہم، سمجھا رہی بات؟ یہ بات بھی یاد رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ میں مختلف قسم کے کرشمے اور شعبد ہوں گے، شعبدیں، ٹھیک ہے، یہ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، کس کو؟ دجال کو یہ دیں گے تاکہ بندوں اس کے ہاتھوں نا کرشمے ظاہر کریں گے۔ کس لیے کریں گے ظاہر؟ تاکہ بندوں کا کیا لیا جائے؟ امتحان لیا جائے، کون ہے مضبوط ایمان پر اور کون ہے کچے ایمان پر۔ جو کچے ایمان پر ہوگا تو وہ گیا، اور جو مضبوط پر ہوگا تو وہ ہلے گا نہیں، اس کو وہ یہ جو دجال ہلا نہیں پائے گا۔ ذرا ایک منٹ ایسے ہی رکھو۔ یہ جو ہے نا لفظ کرشمے اور شعبدے، اس کا مطلب ہے کرتب ہوں گے، یا پھر یہ کہ اس کے پاس فریب ہوں گے، دھوکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دھوکہ دے گا ان کے ذریعے سے۔ دیکھو نا آگے کیا کیا ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے، ایسے دھوکے ظاہر کرے گا۔ اب کیا ہوا ہے؟ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، یمن سے ہو کر مکہ کا رخ کرے گا، رخ ہے نا، یعنی منہ پھیر لے گا، اس کی طرف جانے لگ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے مکہ مکرمہ کا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، مدینہ منورہ کے جو دروازے ہیں وہاں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر یہ ملک شام واپس آئے گا۔ کیا کرے گا؟ ملک شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، اور دجال آپ کو دیکھتے ہی ایسے بھاگے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، نمک کو پانی میں ڈالو فوراً پگھل جاتا تو وہ پگھل جائے گا، اس کے وہ خدائی شدائی کے دعوے ختم ہو جائیں گے، اس کو لگ جائے گا کہ او آ گیا، بس میری باری آ گئی ہے، میری بارات آ گئی، تو وہ بھاگنے کا کام کرے گا۔ بالآخر باب لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ نزول عیسیٰ پر کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جھوٹے پانی کے دوسرا مسئلہ دیکھ لو۔ مسئلہ نمبر 2، ایسے جانور جن کا گوشت حلال ہے ان کا جھوٹا بھی بلا کراہت پاک ہے، جیسے اونٹ، گائے اور بکری۔ یعنی یہ اصول یہ یاد رکھو کہ ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے تو ان کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ بلا کراہت پاک ہے، ان کا جھوٹا بھی بلا کراہت پاک، حلال ہونا الگ ہے اور پاک ہونا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا جھوٹا بھی بلا کراہت کیا ہے؟ پاک۔ جیسے اونٹ کا جھوٹا، گائے کا جھوٹا، بکری کا جھوٹا، یہ نا جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں تو ان کا جھوٹا کیا ہے؟ بالکل پاک ہے۔ اگر آپ کے پاس برتن میں پانی تھا، ٹب میں، کسی بالٹی میں، تو بعد میں اونٹ نے آپ کہنے آ کر، یا گائے نے یا بھینس نے یا جو ہے بکری نے آ کر پی لیا، پھر بعد میں وہ بچ گیا، تو آپ جو ہے اس پانی سے وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ پاک ہے پانی۔ نمبر 3، گھوڑے کا پسینہ، لعاب اور جھوٹا بھی بلا کراہت پاک ہے۔ گھوڑے کا، کھچر گدھا نہیں بول رہا ہوں، گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑے کا پسینہ بھی پاک ہے
اور لعاب یعنی تھوک، اگر تھوک لگ جائے نا کسی جگہ کپڑے پہ لگ جائے وہ بھی پاک ہے، اور یہ اگر کسی جگہ سے پانی پی لے تو جو پانی بچ جائے گا یعنی اس کا جھوٹا پانی وہ بھی پاک ہے۔ نمبر 4 بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اس سے طہارت نہیں حاصل کر سکتے، مکروہ تنزیہی ہے۔ دیکھو وہ کیسے، اگر بلی کے منہ میں کوئی نجاست لگی ہو تو اس کا جھوٹا نجس ہوگا، یا اگر پتہ چل جائے کہ بلی کہیں چوہا کھا کر کے آ گئی ہے یا کوئی اور چیز کھا کر، بے شمار چیزوں کو کھاتی رہتی ہے گندی چیزوں کو بلی، یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ، تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کھا کے آئی اس کے بعد اس نے جھوٹا کیا تو یہ نجس ہو جائے گی، یہ ناپاک ہو جائے گا۔ بس یہ اتنا ہی کافی ہے۔ کھولا آپ نے، دیکھو ادھر لکھا ہے کوزے میں دریا، سمجھ آتی ہے کچھ بات؟ ایک کوزہ ہے چھوٹا سا، اس میں دریا کو جمع کرنا۔ صرف 3 حرفوں پر مشتمل چھوٹے سے مادے کے ساتھ چند حروف زائد اور ضمائر یا ضمیر کی جمع، ٹھیک ہے، یعنی ضمائر کی کچھ علامتوں کے ملنے سے عربی زبان کے وہ جامع ترین الفاظ وجود میں آتے ہیں جو کسی اسم و فعل کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بات صرف سمجھنے کے لیے اچھے سے سمجھو۔ ایک چھوٹے سے لفظ سے، جیسے لفظ نصرہ ہے، اس کا مکمل ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مدد کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک مرد نے مدد کی، اس کا یہ ترجمہ ہوگا۔ اس ایک چھوٹے سے لفظ سے حاضر غائب متکلم کے 14 صیغے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو میں بول رہا تھا کہ انگلیوں پہ رکھنا ہے۔ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، اور واحد مذکر و مؤنث، یہ دونوں کے لیے، مذکر کے لیے بھی ایک ہی سکھا تھا، مؤنث کے لیے بھی، واحد مذکر و مؤنث متکلم واحد کا جو سکھا ہوتا ہے نا، یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث، تثنیہ مذکر ہو یا جمع مذکر ہو، تثنیہ مؤنث ہو یا جمع مؤنث ہو، یہ متکلم کے صیغے میں دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، 14 صیغے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ سے بنے ہوئے ہر صیغے سے ماضی مثبت معروف، ماضی مثبت مجہول، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول، مضارع مثبت معروف، مضارع مثبت مجہول، مضارع منفی معروف، مضارع منفی مجہول، نفی تاکید بلند فعل مستقبل معروف، نفی تاکید بلند فعل مستقبل مجہول، نفی جہد بلم فعل مستقبل معروف، نفی جہد بلم فعل مستقبل مجہول، لام تاکید بنون ثقیلہ مستقبل معروف، لام تاکید بنون ثقیلہ مستقبل مجہول، لام تاکید بنون خفیفہ مستقبل معروف، لام تاکید بنون خفیفہ مستقبل مجہول، امر معروف امر مجہول، امر بنون ثقیلہ مجہول، امر معروف امر مجہول بنون ثقیلہ، امر معروف بنون خفیفہ امر مجہول بنون خفیفہ، نہیں معروف نہیں مجہول، نہیں معروف بنون ثقیلہ نہیں مجہول بنون ثقیلہ، نہیں معروف بنون خفیفہ نہیں مجہول بنون خفیفہ کے افعال کے صیغوں کے علاوہ مختلف اقسام کی، قسم کی جگہ یعنی مختلف قسموں کی اسم، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم مبالغہ، صفت مشبہ جیسے صیغے بنتے ہیں۔ یہ جو اوپر اتنی ڈیٹیلز پڑی ہے نا، یہ گردانیں، یہ ساری گردانیں آئیں گی آگے، سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ یہ گردانیں آئیں گی اور یہ بہت آسان ہے، یہ سارا کام بہت آسان ہے۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگا ہوگا، سر کے اوپر سے گزرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ایسے یاد کرنا ہے اس کو، اوپر دیکھ کے، بس اوپر دیکھ کے پڑھنا آنا چاہیے، سمجھ آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان تمام مشتق الفاظ کی تعداد تقریباً 500 بنتی ہے، ایک نصارہ سے کتنی بنتی ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ 3 حرفی مادے سے 500 بامعنی لفظ بن سکتے ہیں۔ اس تفصیل سے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی۔ یقین جانیں عربی زبان سیکھنے میں جتنی آسان ہے اس کا دامن اتنا ہی وسیع ہے، یعنی اتنا ہی کھلا ہے، لمبا چوڑا، ٹھیک ہے؟ بس آپ ہمت کریں اور کتاب میں دیے گئے قواعد اور الفاظ معنی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرتے رہیں، اپنی جگہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ آگے دیکھو، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے لیے بنیادی کام، حصہ اول دیکھ لینا ذرا۔ اردو میں استعمال ہونے والے قرآن کریم کے الفاظ کی پہچان کریں۔
یہ جو الفاظ معنی آپ کو دیے جا رہے ہیں ان میں اردو میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی نا، آج پھر کر رہا ہوں. بہت سے عربی کے آخر سے تنوین یا شروع سے الف لام ختم کر دینے سے وہ اردو کے الفاظ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، اردو کی طرح بن جاتے ہیں. نمبر 2، زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی یاد کر لیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں. ان الفاظ کے معنی کے لیے آپ کی کتاب میں ٹیبلز دیے گئے ہیں، تو یہ ٹیبلز گویا کہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، کیا کام کرنا آپ نے؟ اسم فعل اور حرف کی پہچان کرنی ہے، جو میں ادھر سے پیچھے پڑھا چکا ہوں. اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے. یہ پہچان بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نمبر 4، اسم فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنے کی ضروری جو ہے جوڑنے کے وہ قواعد اچھی طرح سے سمجھ کر آپ یاد کریں. ہم یہ قواعد علم النحو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کتاب کے اوپر دیکھ کے پڑھنا ہے. سمجھا رہی بات؟ سمجھنے والی چیزیں ہیں. اب الفاظ معنی دیکھو، صفات، تفضیل وغیرہ. نصیر مددگار، وکیل کارساز، اول پہلا، آخر آخری، آخر دوسرا. دیکھو آخر خا کو زیر لگاؤ تو آخری بن جاتا، خا کو زبر رکھو تو دوسرا بن جاتا، تو اس کا معنی بن جاتا دوسرا. ٹھیک ہے. تو یہ آگے جو تعداد دی گئی نا، کوئی اس کے آخر کے آگے مطلب دوسرا آگے 65 لکھا. 65 کا کیا مطلب ہے کہ قرآن میں 65 بار آیا. بصیر دیکھنے والا، بعید دور، حمید قابل تعریف، حفیظ حفاظت کرنے والا، حلیم حکمت والا. اور حلیم، یہ تو حکیم نہیں، مجھے غلطی ہوگا، حکیم حکمت والا. حکیم کا کیا مطلب؟ اگر حلیم حلم والا. اہدا زیادہ ہدایت والا. سریع تیز. اولا کیا مطلب ہے؟ زیادہ قریب. تواب کیا مطلب ہے اس کا؟ توبہ قبول کرنے والا. تم کیا کر رہے ہو؟ حمیم گرم پانی. امین امانت دار. شدید سخت. علی بلند. علیم جاننے والا. قریب قریب. کبیر بڑا. کثیر زیادہ. غفار زیادہ مغفرت کرنے والا. ٹھیک ہے. رحیم رحم والا. دیکھو رحیم 183 بار آیا ہے، 82 بار. ادنا قریب. اظلم زیادہ. ادنا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ادنا قریب ہے نا، کیا زیادہ؟ میں کہہ رہا ہوں ادنا کا مطلب قریب، پھر ہے اظلم زیادہ ظالم. لاسٹ سے سیکنڈ لاسٹ کی بات کر رہا تھا. ہاں تو آپ دیکھ لو، یہی آپ کو الفاظ معنی یاد کرنے ہیں. اوپر سے جو میں نے ڈیٹیلز پڑھائی لگ بھگ 1.5 پیج پر، یہ صرف دیکھ کر آپ نے کل گردان سنانی ہے، وہ تو پچھلا ہی ہے، وہ تو جو سنا رہے ہو. لیکن اصل میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک ٹیبل یاد کرنا ہے. آپ کا سبق یہی اتنا ہی. یہاں سے پچھلے قصص النبیین میں ہم نے جتنے بھی سبق پڑھے تو ان میں یہی تھا کہ ابراہیم، کل ملا کے ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ ان کا خلاصہ کیا تھا تو ان کا خلاصہ یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ابھی تک جو بت خدا تھے، یعنی ان سبق جہاں تک یہ سبق پڑھے نا، اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں، تو ان میں یہی تذکرہ ہوا کہ خدا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو خدا تسلیم نہیں کیا، ان کو خدا نہیں مانا. سمجھا رہی بات؟ ان کی تردید کرتے رہے کہ یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں. اب کیا ہے؟ من ربی، میرا رب کون، میرا رب کون. یہ اگلا سبق نمبر 8 ہے. من ربی، میرا رب کون. وذات لیلۃ، سبق نمبر 7 میں وذات لیلۃ رأى ابراہیم کوکبا، ایک رات کو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کو ایک ستارہ دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک ستارہ. فقال، تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. مطلب یہ تو سوال ہی کے لیے تھا، سوال کرنے کے لیے. ولما غاب الکوکب، اور جب ستارہ غائب ہو گیا، جب ستارہ صبح ہوئی تو ستارہ ظاہر سی بات ہے کہ غائب ہو جاتا ہے، غائب ہوا. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا نہیں، ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز پڑھ لو. ورأى ابراہیم القمر، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ فقال، تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. کیا کہا؟ تو کہا یہ میرا رب ہے. ولما غاب القمر، اور جب چاند غائب ہو گیا، اور جب چاند
قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا نہیں، ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. کافی ہے.